یہ جو آپ نے سنا تھا صدر بابا جی سید محمود جو چند مہینے پہلے یا سال پہلے انتقال کر گئے، ان کے جو شیخ تھے اور بزرگ تھے حاجی ولی محمد صاحب سنڈاکئی بابا جی، ان کی بھی بہت مشہور مثالیں ہیں، اور ایک علاقے کے بڑے مالدار اور جو وہاں والی صاحب کہلاتے ہیں، علاقے کے بادشاہ کو والی صاحب کہتے تھے، ان کے ہاں جرگے میں گئے اور بات چیت جرگے میں بگڑ گئی۔ والی صاحب ذرا غصے ہو گئے، سنڈاکئی بابا جی نے اسے اطمینان دلایا کہ ہم تو فقیر لوگ ہیں، منت کرنے آئے، زور لگانے نہیں آئے، تو ہمیں بھی زور نہ دکھا دیا جائے۔ امنگا ہوا جزان فقیرانی منت تراغلی جرگا ہو منت دبار راضی جنگ دبار ہو نہیں ہو راغلی تب انگ تولے تم رڈیر غصہ کی گئی۔ وہ اور غصہ ہوا اور اس نے کہا آپ سیدھے نہیں ہوتے، آپ کے 32 دانت نکال لوں گا۔ سنڈاکئی بابا جی خاموش، اور جب وہاں سے اٹھے تو اپنے سر سے پگڑی اتاری اور ایک طرف ایسے پتھر پہ رکھی اور کہا کہ طاقتور تو میں نے آج تک ایک مانا تھا اور وہ آپ ہے، یہ کون ہے جو مجھے دبا رہا ہے، اور آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ کو میرا بدلہ لینا ہوگا ورنہ یہ پگڑی دوبارہ سر پر نہیں رکھنا۔ کہتے ہیں سنڈاکئی بابا جی گھر نہیں پہنچے تھے کہ اس ظالم پر بھی دوسرے لوگوں نے حملہ کر کے اسے بما و ذرا و سفرا کے قتل کیا۔ یوں سنڈاکئی بابا جی اپنے علاقے میں معروف و مشہور تھے کہ اللہ پر توکل بہت زیادہ تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ توکل ایک اعتقادی چیز ہے، ہمیں معلوم ہے کہ قدرت خدا کی کامل ہے، ہمیں معلوم ہے کہ خیر و شر اس کے ہاتھ میں ہے، ہمیں معلوم ہے کہ عزت اور ذلت اسی کے قدرت کا دست نگر ہے، ہمیں معلوم ہے کہ موت و حیات کا مالک و مختار صرف اللہ ہے۔ یہ اعتقادی توکل ہے۔ باپ بیٹے کو نہیں بچا سکتا، ماں بیٹی کو نہیں بچا سکتی، خاوند بیوی کو نہیں بچا سکتا، مالدار مال کے ذریعے نہیں بچ سکتا، بادشاہ بادشاہت میں نقصان اٹھاتا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ اور ایک توکل اس کی شان بن جاتا ہے، اس کی حالت توکل بنتی ہے، وہ خال خال کسی کامل بندے کو نصیب ہو جاتی ہے۔ انبیاء اور صحابہ میں تو اس کی بے انتہا مثالیں موجود ہیں۔ امت کے بھی بعض اکابر و اسلاف کو اللہ توکل کی شان دے دیتا ہے۔